السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک دستاویز ہے، رقیہ بذریعہ لائف ود اللہ کے عنوان سے۔ اس میں قرآن اور سنت کی روشنی میں بیماریوں اور دیگر تکالیف کے علاج کا طریقہ بتایا گیا ہے، جسے رقیہ کہتے ہیں۔ تو آج ہم اسی دستاویز کی بنیاد پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رقیہ اصل میں کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کی شرائط کیا ہیں، اور کن کن معاملات میں یہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ یہ دستاویز نہ صرف رقیہ کی وضاحت کرتی ہے بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ کیسے نظر بد، جادو یا جنات کے اثرات کے علاج میں مددگار ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ جسمانی بیماریوں میں بھی شفا کا ذریعہ ہے۔ اور ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ یہ ایمان کو تقویت دیتا ہے۔ صحیح۔ تو آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس دستاویز کے مطابق رقیہ کی تعریف کیا بنتی ہے؟ دیکھیں، آسان لفظوں میں رقیہ کا مطلب ہے قرآن کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں پڑھ کر دم کرنا۔ مقصد ہوتا ہے اللہ سے شفا مانگنا، چاہے وہ نظر بد ہو، جادو ٹونے کا اثر ہو، جنات کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو، یا پھر کوئی جسمانی تکلیف۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف کوئی ٹوٹکا نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے، ایک طرح سے اللہ سے براہ راست مدد مانگنا اس کے کلام کے ذریعے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، اور ہم قرآن میں وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ جی بالکل۔ اور اسی حوالے سے ابن القیم رحمہ اللہ کا ایک قول بھی اس دستاویز میں شامل ہے جو قرآن کی شفا بخش قوت پر روشنی ڈالتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جی ہاں، وہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا، وہ مکمل شفا ہے۔ مطلب دل کی بیماریاں ہوں، روحانی مسائل ہوں یا جسمانی تکلیفیں، سب کے لیے۔ لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر کسی کو اس سے شفا حاصل کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ شرط یہ ہے کہ بیمار شخص اسے صحیح طریقے سے استعمال کرے، یعنی سچے دل سے، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ، اور مکمل قبولیت کے ساتھ۔ اگر یہ شرائط پوری ہوں تو ان کے بقول کوئی بھی بیماری قرآن کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ صرف آیات پڑھ لینا کافی نہیں، اصل چیز وہ یقین اور وہ کیفیت ہے جس کے ساتھ پڑھا جائے۔ بالکل، نیت، یقین اور توکل یہ بنیاد ہیں۔ اور کیا احادیث میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو؟ جی بالکل ملتے ہیں۔ کئی احادیث ہیں۔ مثلاً ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے شفا دو چیزوں میں ہے، شہد اور قرآن۔ پھر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ پر رقیہ کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب نظر بد کا شبہ ہوا تو انہیں رقیہ کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور واقعہ بخاری میں ہے کہ آپ نے ایک بچی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، تو فرمایا کہ اسے نظر لگی ہے، اس پر دم کرو۔ تو یہ تو سب واضح مثالیں ہیں۔ صحیح، تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ ایک باقاعدہ شرعی عمل ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ اس کے مؤثر ہونے کی شرائط کیا ہیں اور اسے کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے جو اس دستاویز میں بتایا گیا ہے۔ جی، دستاویز میں 3 بنیادی شرائط پر بہت زور دیا گیا ہے۔ پہلی چیز ہے نیت، کیونکہ رقیہ دعا ہے تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی برکت سے تکلیف دور فرما دے، خالص اللہ کے لیے۔ دوسری شرط ہے یقین، پختہ ایمان کہ شفا صرف اور صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ یہ آیات اور دعائیں سبب ہیں، لیکن مؤثر اللہ کے حکم سے ہی ہوں گی۔ اور تیسری شرط ہے صبر اور استقامت، یعنی مستقل مزاجی۔ ایسا نہیں کہ 1-2 دن کیا اور چھوڑ دیا۔ علاج میں وقت لگ سکتا ہے، تو صبر سے لگے رہنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، نیت، یقین اور صبر۔ اور اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مطلب عملی طور پر کیسے کیا جائے؟ جی، اس کے لیے بھی کچھ آداب اور طریقے بتائے گئے ہیں۔ رقیہ سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو مفید ہو سکتی ہیں، جیسے وضو کر لینا، اگر ممکن ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کرنا، خاص طور پر تہجد میں۔ استغفار کی کثرت کرنا، گناہوں سے بچنا، اگر کسی کا حق دبایا ہو تو وہ ادا کرنا، صدقہ دینا۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ اور گھر سے اگر کوئی جاندار تصاویر یا ایسے تعویذ وغیرہ ہوں جو شرعی نہ ہوں، انہیں ہٹانا۔ یہ تو ہوئی تیاری۔ اور رقیہ کرتے وقت کیا کرنا ہے؟
رقیہ کے دوران جو مخصوص آیات اور دعائیں ہیں انہیں کم از کم 3 یا 7 بار پڑھنا چاہیے۔ پڑھتے وقت آواز تھوڑی بلند ہو، صاف ہو اور پوری توجہ ہو۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں پر پڑھ کر پھونکیں اور پھر پورے جسم پر مل لیں، یا جہاں درد یا تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھ کر پڑھیں۔ پانی پر دم کرنا بھی بہت عام ہے اور مؤثر ہے۔ برتن کو منہ کے قریب کر کے پڑھیں اور آخر میں ہلکی سی پھونک مار دیں پانی میں۔ یہ پانی پینے اور نہانے دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح زیتون کا تیل یا کلونجی کا تیل ہے، ان پر بھی دم کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی خود نہیں پڑھ سکتا تو وہ رقیہ کی ریکارڈنگ سن سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ پوری توجہ سے سنیں، سوئے نہیں۔ آپ نے مخصوص آیات اور دعاؤں کا ذکر کیا بار بار، وہ کون سی ہیں جن پر زیادہ زور دیا گیا ہے اس دستاویز میں؟ جی، ویسے تو پورا قرآن ہی شفا ہے، لیکن کچھ صورتیں اور آیات ہیں جن کی خاص فضیلت آئی ہے رقیہ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو سورۃ الفاتحہ، اسے تو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ پھر آیت الکرسی یعنی سورۃ البقرہ کی آیت 255، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور سب سے زیادہ تاکید جن پر ہے وہ آخری 3 صورتیں ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ان تینوں کو معوذتین بھی کہتے ہیں، یعنی پناہ دینے والی صورتیں۔ اور جادو کے لیے کوئی خاص تاکید؟ ہاں، جادو کے علاج کے لیے خاص طور پر پوری سورۃ البقرہ پڑھنے کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بہت طاقتور عمل ہے۔ اور مسنون دعائیں کون سی ہیں؟ دعائیں بھی کئی ہیں۔ ایک بہت جامع دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ یہ ہر طرح کے شر سے حفاظت کے لیے ہے۔ پھر ایک اور دعا ہے درد کے لیے، جہاں درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ کہیں، پھر 7 بار یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، یعنی میں اللہ کی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی شفا اور حفاظت کی کئی دعائیں ہیں جو ماخذ میں موجود ہیں۔ یہ تو ہو گیا عمومی طریقہ اور اہم آیات و دعائیں۔ اب کچھ مخصوص مسائل کی طرف آتے ہیں جن کا ذکر ماخذ میں ہے، جیسے نظر بد اور حسد۔ ان کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ یہ تو آج کل بہت سننے میں آتا ہے۔ جی بالکل، نظر بد اور حسد کے بارے میں دستاویز کہتی ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے اور بہت عام ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا قول بھی نقل کیا ہے کہ شاید ہی کوئی گھر ان چیزوں سے خالی ہو۔ نظر بد کسی کی تعریف سے بھی لگ سکتی ہے، چاہے وہ محبت میں ہی کیوں نہ کی گئی ہو، اگر ماشاءاللہ نہ کہا جائے، یا پھر کسی کے حسد یا بری نیت سے بھی۔ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ نظر بد حق ہے، اور یہ کہ امت میں اکثر اموات اللہ کی تقدیر کے بعد نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ اور آج کل آپ نے صحیح کہا، سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ اپنی نعمتیں، اپنی خوشیاں بہت زیادہ دکھاتے ہیں، جس سے اس کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور اگر لگ جائے تو علاج کیا ہے؟ حفاظت کے لیے سب سے اہم چیز ہے صبح و شام کے اذکار پابندی سے پڑھنا۔ ابن القیم نے انہیں ڈھال کہا ہے۔ جب کوئی اچھی چیز دیکھیں، اپنی ہو یا کسی اور کی، تو ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ یا بارک اللہ کہیں۔ اپنی نعمتوں کی، اپنی کامیابیوں کی زیادہ تشہیر نہ کریں۔ حدیث میں بھی ہے نا کہ اپنی ضروریات پوری کرنے میں رازداری سے مدد لو۔ بچوں کو خاص طور پر دم کرتے رہنا چاہیے۔ اور علاج کے طور پر اگر پتہ چل جائے کہ کس کی نظر لگی ہے تو سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ اس شخص کے وضو یا غسل کا پانی لے کر متاثرہ شخص پر بہایا جائے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو، جو کہ اکثر نہیں ہوتا، تو پھر رقیہ کرنا چاہیے۔ خاص طور پر آخری 3 صورتیں پڑھ کر دم کرنا یا دم کیے ہوئے پانی سے غسل کرنا۔ دستاویز میں آخری 3 صورتوں پر بہت زور دیا گیا ہے۔ نظر بد، جادو، جنات، ہر شر کے خلاف یہ مضبوط ترین حفاظت ہیں۔ ٹھیک۔ اور جادو اور جنات کے اثرات کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ جادو اور جنات کے حوالے سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جنات اللہ کی مخلوق ہیں جیسے انسان ہیں۔ ان میں اچھے بھی ہیں، برے بھی۔ جو برے ہیں وہ شیاطین ہیں۔ ان سے ڈرنے کی بجائے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور آیت الکرسی ان سے حفاظت کے لیے بہترین ہے۔ علاج کے لیے بھی وہی رقیہ کا طریقہ ہے۔ خاص طور پر سورۃ البقرہ کی تلاوت بہت مؤثر ہے۔
اس کے علاوہ گھر میں آذان دینا، خاص طور پر اگر مریض کے کان میں دی جائے یا گھر کے کونوں میں۔ ایک اور چیز جو بتائی گئی ہے وہ بیری کے پتے ہیں، یعنی سدر کے پتے۔ 7 پتے لے کر پیس کر پانی میں ملا کر اس پانی سے غسل کرنا۔ یہ ایک تابعی وہب بن منبہا کا بتایا ہوا طریقہ ہے جادو کے علاج کے لیے۔ پھر پچنے لگوانا، یعنی ہجامہ کروانا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ دم کیا ہوا زیتون کا تیل یا کلونجی کا تیل استعمال کرنا مالش کے لیے یا پینے کے لیے۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول بھی نقل کیا ہے کہ جادو کے توڑ کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش چیز سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں، لیکن سب سے اہم مریض کا خود مثبت رہنا اور اللہ سے شفا کی امید رکھنا ہے۔ دستاویز میں کچھ قدرتی علاجوں کا بھی ذکر ملتا ہے جنہیں ہم طب نبوی کہتے ہیں۔ کیا ان کا بھی کوئی کردار ہے اس سارے عمل میں؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ دستاویز اس طرف توجہ دلاتی ہے کہ اسلام نے ہمیں صرف روحانی علاج نہیں بتایا، بلکہ جسمانی اسباب اختیار کرنے کی بھی ترغیب دی ہے۔ اور طب نبوی میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ان میں سے کچھ کا ذکر ماخذ میں بھی ہے، جیسے شہد ہے، قرآن نے خود کہا اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کلونجی ہے، حدیث میں آتا ہے اس میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ زمزم کا پانی جو غذا بھی ہے اور شفا بھی۔ زیتون کا تیل جسے مبارک درخت کا تیل کہا گیا اور کھانے اور لگانے دونوں کا حکم ہے۔ اجوا کھجور جس کے بارے میں فرمایا کہ صبح 7 دانے کھا لیں تو اس دن جادو اور زہر اثر نہیں کرے گا۔ ان کے علاوہ تلبینہ ہے، جو کا دلیا جو غم اور بیماری میں سکون دیتا ہے۔ ہجامہ ہے، سنا مکی ہے۔ تو ماخذ یہ کہتا ہے کہ رقیہ کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا استعمال اور ساتھ میں صحت مند طرز زندگی جیسے کم کھانا، حدیث میں ہے نا پیٹ کے 3 حصے، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی، ایک سانس، اور حلال کمائی اور حلال کھانا، یہ سب مل کر شفا یابی کے عمل کو مکمل کرتے ہیں۔ واقعی یہ تو ایک پورا مربوط نظام لگتا ہے صحت کا۔ اچھا، کچھ عملی سوالات بھی ہیں جن کے جوابات ماخذ میں دیے گئے ہیں۔ جیسے ایک عام سوال ہوتا ہے کہ کیا کوئی بھی شخص رقیہ کر سکتا ہے؟ جی، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ہاں، ہر مسلمان اپنے لیے اور اپنے محرم رشتہ داروں کے لیے رقیہ کر سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ یہ کوئی خاص طبقے کا کام نہیں ہے۔ اور یہ کہ خود پڑھنا بہتر ہے یا کسی سے پڑھوانا یا ریکارڈنگ سننا؟ اگر کوئی خود صحیح تلفظ اور توجہ سے پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھنا افضل ہے۔ اگر نہیں پڑھ سکتا یا مشکل ہوتی ہے تو پھر کسی اچھے قاری کی ریکارڈنگ سننا یا کسی نیک متقی شخص سے دم کروانا بھی بالکل جائز ہے۔ اور یہ کتنی مدت تک کرنا چاہیے؟ اس کا کوئی طے شدہ وقت نہیں ہے، یہ مسئلے کی نوعیت اور شدت پر ہے۔ بعض اوقات کچھ دنوں میں فرق پڑ جاتا ہے، بعض اوقات ہفتے یا مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ روزانہ پابندی سے کرنا ضروری ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ فرق محسوس نہ ہو رہا ہو تو ہاں، بعض اوقات کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں، جیسے رقیہ سننے یا پڑھنے کے دوران جسم میں کہیں درد ہونا، بے چینی محسوس ہونا، بہت زیادہ جمائیاں آنا، نیند کا غلبہ ہونا، پسینہ آنا، یا کبھی قے یا متلی کی کیفیت ہونا۔ اگر ایسی علامات ظاہر ہوں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ رقیہ اثر کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں رقیہ جاری رکھنا چاہیے، خاص طور پر وہ آیات جنہیں پڑھنے یا سننے سے زیادہ رد عمل ہو، انہیں بار بار دہرانا چاہیے۔ اچھا، اور کیا یہ صرف نظر بد، جادو وغیرہ کے لیے ہے یا جسمانی بیماریوں میں بھی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ صرف روحانی یا نفسیاتی مسائل کے لیے نہیں ہے، جسمانی بیماریوں میں بھی اتنا ہی مؤثر ہے۔ سنت یہی ہے کہ جو بھی طبی علاج چل رہا ہے اسے جاری رکھیں اور ساتھ میں رقیہ بھی کریں، دونوں مل کر شفا کا باعث بن سکتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو جسمانی تکلیف کی اصل وجہ کوئی روحانی مسئلہ جیسے نظر بد یا حسد ہی ہوتی ہے۔ صبح شام کے اذکار کی کیا اہمیت ہے سب میں؟ ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ماخذ انہیں ایک حفاظتی قلعہ قرار دیتا ہے۔ نظر بد، جادو، جنات اور ہر قسم کے شر سے بچاؤ کا یہ سب سے بہترین اور مؤثر ذریعہ ہیں۔ اور یہ صرف علاج کے دوران نہیں بلکہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی ان کو اپنا معمول بنانا بہت ضروری ہے تاکہ دوبارہ ان چیزوں کا اثر نہ ہو۔ ان میں آیت الکرسی، آخری 3 سورتیں اور دیگر دعائیں شامل ہیں۔ اس ساری گفتگو کا اگر ہم نچوڑ نکالیں تو وہ کون سا ایک بنیادی اصول ہے جس پر یہ سارا عمل یعنی رقیہ قائم ہے؟ وہ بنیادی اصول، وہ مرکزی خیال، اللہ تعالیٰ پر کامل توکل اور بھروسہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ مشہور حدیث ہے نا، جو اس دستاویز میں بھی نقل کی گئی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی تھی،
اللہ को याद रखो, वो तुम्हें याद रखेगा। अल्लाह को याद रखो, तुम इसे अपने सामने पाओगे। जब मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, जब मदद चाहो तो सिर्फ अल्लाह से मदद चाहो। और जान लो कि अगर सारी उम्मत मिलकर तुम्हें कोई नफ़ा पहुंचाना चाहे तो वो तुम्हें वही नफ़ा पहुंचा सकती है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। और अगर वो सब मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहें तो वही नुकसान पहुंचा सकते हैं जो अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है। कलम उठा लिए गए और सहीफे खुश्क हो चुके। तो असल बात यही है कि रुकिया हो, दवा हो, दुआ हो, ये सब असबाब हैं। मुसब्बिबुल असबाब यानी असल कारसाज अल्लाह ताला की ज़ात है। हमारा काम है सही सबब इख्तियार करना और नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना। यानी असबाब इख्तियार करते हुए भी नज़र हमेशा अल्लाह की रहमत और कुदरत पर ही रखनी चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए तो एहतियात यानी हिफाजत के जो तरीके बताए गए हैं, जैसे अज़कार हैं, गुनाहों से बचना है, वो इलाज से भी ज़्यादा अहम है। घर में दाखिल होने निकलने की दुआएं, खाने से पहले बिस्मिल्लाह, बैतुल खला जाने की दुआ, रात को सोने से पहले की दुआएं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़ी हिफाजत हैं। तो अच्छा, आज के इस गुफ्तगू का खुलासा फिर ये हुआ कि इस दस्तावेज़ रुक़िया बज़रिया लाइफ विद अल्लाह की रोशनी में रुक़िया एक मुस्तनद जामे शरई अमल है। ये कुरान और सुन्नत से साबित है और रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह की तकालीफ से निजात का एक ज़रिया है। लेकिन इसकी कामयाबी का दारोमदार हमारे ईमान, हमारी नीयत, हमारे सब्र और इस्तिकामत पर है, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला पर हमारे तवक्कल पर है। जी, आपने बिल्कुल सही खुलासा किया और शायद सबसे अहम पैगाम जो इस दस्तावेज से मिलता है वो यही है कि अल्लाह का कलाम, ये दुआएं, ये अस्कार, ये सिर्फ किसी खास मुसीबत के वक्त का इलाज नहीं है, बल्कि ये एक तर्ज़े ज़िंदगी हैं, एक हिफाजती हिसार हैं जो हमें हर वक्त अपने गिर्द रखना चाहिए। अगर हम इन्हें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो ना सिर्फ हम बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं, बल्कि अल्लाह से हमारा ताल्लुक भी मजबूत होता है, जो खुद सबसे बड़ी नेमत है। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह का वो कौल मुझे फिर याद आ रहा है कि बंदे को आखिरी 3 सूरतों की पनाह की ज़रूरत खाने पीने और लिबास से भी ज़्यादा है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम इन अनमोल ख़ज़ानों को वाकई अपनी ज़िंदगी में वो अहमियत दे रहे हैं जो उनका हक है।